جتنا بھی اللہ کا قانون ہے، جتنی بھی اس کی مخلوق ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان پہ اطاعت کس کی واجب ہے، ان کے اطاعت کس کی واجب ہے۔ تو تمام شیعان علی اس آیت سے واقف ہیں جس میں اللہ نے یہ کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تمام تر احادیث میں اس آیت کی تفسیر موجود ہے کہ نبی نے کہا میرے بعد میری امت کی میری 12 جانشین الامر ہیں، میرے بعد میرے 12 جانشین میری اس امت کے الامر ہیں، اور ان کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ جو اللہ نے جن کی اطاعت انسانوں پر، تمام مخلوق پر واجب کی ہے، وہ صرف 12 امام ہیں۔ نبی کے بعد صرف 12 امام، ان کی اطاعت سورج پہ بھی واجب ہے، ان کی اطاعت چاند پر بھی واجب ہے، ان کی اطاعت کعبے پر بھی واجب ہے۔ اور یہ جملہ میں مولا غازی عباس کے خطبے سے پڑھ رہا ہوں، جب مولا غازی نے کعبے سے خطاب کیا تو مولا نے کہا اگر اللہ کے قانون کا لحاظ نہ ہوتا، اے دنیا والو، اے سننے والو، تو حسین کعبے کی طرف نہ آتے، کعبہ حسین کی طرف چلا آتا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی جب بھی اہل بیت کی طاقت اور ولایت پہ بات ہو تو سب سے پہلے یہ آیت پڑھی جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ اب ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کہا میری اطاعت کسی دوسرے معنی میں ہے اور رسول کی اطاعت کسی دوسری معنی میں ہے، اور الامر کی اطاعت کسی دوسری معنی میں ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا میری اطاعت، میرے رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ اس آیت کی تفسیر میں امام نے آیت ولایت پڑھی، امام نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون۔ ایک اللہ تمہارا ولی ہے اور میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہیں تمہارے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز کو، قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یعنی ولایت مفہوم اطاعت ہے، ولایت مفہوم اطاعت ہے۔ اب جو بھی اطاعت اپنی فرض کرے گا اس امت پر تو اسے دکھانا پڑے گا کہ جب امام نے آیہ اطاعت پڑھی تو کسی دوسرے کا نام لیا تھا،
یہی تو کربلا کو سمجھنے کا وسیلہ ہے کہ وہ دوسرے ہیں جنہوں نے کہا اولو الامر سے مراد حاکم وقت ہے، اور وہ دوسرے ہیں جنہوں نے کہا جسے رسول نے اولو الامر منوایا ہے ہم اسے مانیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، قدیم زمانے سے جب سے شیعہ مجالس ہو رہی ہیں ہر عالم یہ کہتا چلا گیا کہ کربلا کی جنگ اسی آیت پہ شروع ہوئی تھی۔ اولو الامر میں اختلاف تھا نا، ہے آیت محکم پھر بھی اختلاف رہا، تو پھر اختلاف کو حل کرنے کے لیے کس کے دروازے پہ گئے؟ جو گئے مفتیوں کے دروازے پہ، انہیں یزید اولو الامر ملا۔ جو گئے مفتیوں کے دروازے پہ، انہیں یزید اولو الامر ملا۔ جو گئے مصطفیٰ کے دروازے پہ، انہیں حسین اولو الامر ملا۔ حق اطاعت اب دو تقسیمیں ہیں، ایک ہے کائنات پہ اطاعت، دوسرا ہے شریعت میں اطاعت۔ ایک ہے چاند، سورج، زمین، آسمان پر، یہ اخباریوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے کائنات کو مطیع کیا ہے اولو الامر کے لیے۔ اللہ نے کائنات کو مطیع بنایا ہے، کس کا؟ اولو الامر کا۔ تو یعنی کائنات پہ حق اطاعت، کائنات پہ ولایت ان 12 کی ہے، کائنات پہ ولایت ان 12 کی، اور دوسرا ہے دین جس کو شریعت کہتے ہیں۔ تو شریعت پہ بھی حق اطاعت، شریعت میں ولایت بھی ان 12 کی ہے، شریعت میں بھی ولایت ان 12 کی ہے، کائنات پر بھی ولایت ان 12 کی ہے۔ تو علمی اصطلاح میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ 2 قسم کی ولایت ہے، ایک کو کہتے ہیں تکوینی ولایت، اور دوسرے کو کہتے ہیں شرعی ولایت۔ تکوینی ولایت یعنی کائنات پر، شرعی ولایت یعنی شریعت پر۔ اب یہ ہے ولایت کا کانسیپٹ قرآن اور حدیث میں، جس کو فالو کرتے ہیں وہ جو صرف معصوم کی تقلید کرتے ہیں، جو صرف معصوم کے کلام کو حجت مانتے ہیں۔ اگر قرآن کی آیات میں محکم اور متشابہ ہو، اگر قرآن کی آیات میں راسخ اور منسوخ ہو، تو پھر یہ عقیدہ رکھنے والے جاتے ہیں وہاں جو وارث قرآن ہیں، جو وارث قرآن ہیں۔ امام نے کہا ہم ہی قرآن کی تفسیر جانتے ہیں اور ہم ایسے نہیں کرتے، ہم قرآن کی تفسیر وحی کے بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ میں پیش کروں گا مولا حسن کا پورا خطبہ ہے، اس میں مولا نے بتایا ہے کہ مفسر قرآن کون ہے، مفسر قرآن کون ہے، اور میری ذمہ داری ہے میں پیش کروں گا۔ تو پوچھو نا مولویوں سے، تم جو اب بڑے بڑے مفسر بن گئے ہو، بڑے بڑے مفسر بن گئے، ایک چیز پر اگر بات کی جائے تو کئی مجالس چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ اہل بیت کا حق کھایا ہے،
انہوں نے ہمیشہ اہل بیت کا حق آیا ہے کوئی بائی کا لال میں دکھانے کے لیے تیار ہوئے. امام حسن نے کہا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا حق ہمیں ہے اور ہم یہ رائے کے بنیاد پر تفسیر نہیں کرتے, ہم حقیقت کے بنیاد پر, ہم حقیقت کے بنیاد پر. تو یعنی ولایت یہ چیز آج کی مجلس کے سمجھنے کے لیے شرط ہے, ضروری ہے کہ ولایت حق اطاعت دو طرح کی ہے. ایک ہے کائنات پر. دیکھیں معصوم نے اجمالی قانون دیے ہیں, ایک ایک چیز پر بحث کرنا. معصوم نے کہا ایک ہی چیز لے لو پھر وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گی. حق اطاعت کائنات پر جس کو ولایت تکوینیہ کہتے ہیں, اور دوسرا ہے شریعت پر. اب شریعت میں وہ جانے ان کی مرضی, دین میں جبر نہیں, لا اکراہ فی الدین, مگر ہم جس راستے کے راہی ہیں اس میں صرف شریعت میں بھی اطاعت معصوم کی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ معصوم عن الخطا, معصوم عن الخطا ہمارا ہادی ہے جو کبھی خطا نہیں کر سکتا. درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بنیادی نقطہ اس مجلس کا آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. جب تک آپ مجھے یقین نہیں دلائیں گے تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. اور یہی اصل دین ہے. اگر بندے کو یہ سمجھ میں آ جائے نا پھر کہیں بھی گمراہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے کائنات پر حق اطاعت کس کا کیا ہے, فرض کیا ہے. اللہ نے کائنات پر اولو الامر کا, رسول کا اور اولو الامر کا اور اپنا حق اطاعت, اور سورج پر اللہ نے اسی طرح اولو الامر کی اطاعت فرض کی ہے جس طرح رسول کی, جس طرح رسول کی. میں دلیل دیتا چلا جاؤں گا آگے انشاءاللہ کہ یہ کتاب ہے دلائل الامامہ. دلائل الامامہ, امام ہونے کے لیے دلیل. یعنی جو معصومین سے جب لوگ آتے تھے کہ آپ کے بعد کون امام ہے, امام ہونے کے لیے, جب امام ہونے کے لیے امام معصوم دلیل دیتا ہے پھر تم اپنا منوانے کے لیے بھی دلیل دو نا. تو ایسے نہیں, یہ محدث ہے, تبری الامامی 5ویں صدی کا عالم ہے. انہوں نے وہ معصوم کے معجزات اس میں لکھے ہیں جو معصوم نے امام ہونے کے لیے دلیل دی ہے, امام ہونے کے لیے دلیل دی ہے. امام جعفر صادق, درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. مرض ہیں, ایک ہے مقصریت اور دوسرے ہیں گالی. دوسرے کیا ہیں؟ غالی. ہم نہ مقصر ہیں نہ گالی. ہم کیونکہ معصوم کے فالوور ہیں, جہاں معصوم ہمیں کہے گا یہاں رکو تو ہم رک جائیں گے, جہاں معصوم ہے کہ ہمارے پیچھے چلو تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے. یعنی کیونکہ ہم وحی کے فالوور ہیں, ہم ہیں وحی کے فالوور. تو امام جعفر صادق کے سامنے ایک بندہ آیا, درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. ابراہیم بن سعید کہتا ہے ایک دفعہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا
کیا آپ اپنے ہاتھ سے سورج کو پکڑ سکتے ہیں؟ سوال دیکھیں، کیا آپ اپنے ہاتھ سے سورج کو پکڑ سکتے ہیں؟ یہ اس کا سوال ہے۔ امام نے عرض کیا، امام نے درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، امام نے کہا اگر میں چاہوں تو، اگر میں چاہوں تو، ویسے ہر چیز اللہ چلاتا ہے، جب یہ چاہیں تو چلاتے ہیں۔ ویسے کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر جب یہ چاہیں، جب یہ چاہیں کسی مردے کو زندہ کرے تو پھر دعا نہیں مانگنی پڑتی، پیر کا ٹھوکر لگاتے ہیں۔ ہمیشہ مارتا اور زندہ اللہ کرتا ہے۔ ولایت کا مفہوم یہی ہے، جب یہ چاہے، اور چاہتا وہ ہے جن کو اللہ نے اپنی مرضی دی ہوئی ہے۔ توجہ میں، اگر میں چاہوں تو اس سورج کو تمہاری نظروں سے غائب کر دوں۔ یہ قصے سناتے ہیں ہمارے نے، جس کو ہم نے امام مانا ہے، اس نے جہازوں کو ٹکرایا تھا۔ امام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں چاہوں تو اس سورج کو تمہاری نظروں سے غائب کر دوں۔ بندہ کہتا ہے میں نے عرض کیا آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، پھر میں نے دیکھا، وہ بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آپ نے سورج کو یوں چلایا، آپ نے دیکھیں تمثیل دیکھنا، امام نے کیسے چلایا؟ آپ نے سورج کو یوں چلایا جس طرح جانور کو اس کے لگام کی رسی سے پکڑ کر چلایا جاتا۔ ارے سورج کو چلایا امام۔ امام نے کس طرح چلایا؟ جیسے جانور کو اس کی رسی لگام سے لے کر چلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تاریک ہو گیا، یہاں تک وہ، یعنی جن کو یہ اختیار ہے سورج سے روشنی چھین لے تو سورج کو روشنی دیتے بھی یہی ہے، لیتے بھی یہی ہے۔ عام کتاب نہیں، جا کے پوچھو، میں نے دکھا دیا ہے۔ اب گالی ہونے کا، مشرک ہونے کا فتویٰ جو لگانا ہے لگائیں، جناب لگائیں، ہم تو صرف پڑھ کر بتاتے ہیں، جناب لگائیں، جناب لگائیں۔ آگے پھر جو میں نے بات کہنی ہے نا، اس میں آپ کا امتحان لینا ہے۔ امام اس بندے نے کیا کہا؟ پھر آپ نے سورج کو اس طرح چلایا جس طرح جانور کو اس کی رسی لگام سے چلایا جاتا ہے، تو آگے یہاں تک کہ وہ تاریک ہو گیا، اور تمام مدینے والوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، تمام مدینے والوں نے یہ دیکھا۔ اب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس ٹائم بھی دیکھ کر جو منکر ہو گئے تھے، یہ تو کتابوں کے منکر ہو جائیں گے نا، اس ٹائم تو ایسے بندے بھی تھے جنہوں نے دیکھا بھی صحیح کہ سورج سے اس کی روشنی لی گئی ہے، مدینے میں تاریکی ہو گئی ہے، پھر بھی منکر ہو جائیں۔ تو اللہ نے یہی تو کہا نا، ہم نے ہدایت واضح کر دی ہے، اب جس کو چاہے ایمان لے کر شکر گزار ہو جائے، جو چاہے انکاری بن کر کافر بن جائے۔ امام نے بتایا کہ
ہم روشنی لیتے بھی ہیں پھر دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں پھر دیتے بھی ہیں، اولاد لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں۔ راہب کو دیا، اولاد لیتے بھی، راہب کو کس نے بیٹا دیا؟ یہ تو ان کی پڑھائی ہے نا کہ راہب حسین کے بیٹے دینے کا اعتراض کرتے ہیں نا۔ یہ بتاؤ کوئی ہے آج امام سے پہلے کسی نے یہ کیا ہے بشر نے؟ ان کے لیے توجہ، ان کے لیے پریشانی، حیران ہونا اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے نا میں نے اپنا حق اطاعت، کائنات پر ایک میرا حق ہے کہ سورج میری اطاعت کرے، ایک میرے رسول کا حق ہے، ایک علی سے لے کر مہدی تک ان کا حق ہے، علی سے لے کر مہدی تک ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ یہ چاہیں تو روشنی لے سکتے ہیں، یہ چاہیں تو روشنی دے سکتے ہیں، یہ چاہیں تو بیٹے لے سکتے ہیں، یہ چاہیں تو بیٹے دے سکتے ہیں۔ ان کی لی ہوئی زندگی بھی زندگی ہے، ان کی لی ہوئی زندگی بھی زندگی ہے، ان کی لی ہوئی زندگی بھی زندگی ہے۔ آگے پھر آپ نے سورج کو اس کی اصل حالت میں واپس لوٹایا۔ سورج کو ارے سائنس ختم ہو گئی ہے، سائنس ختم ہو گئی ہے کہ اس کی انرجی کہاں سے آتی ہے۔ امام نے بتایا ہم وہ ہیں جہاں دنیا کا عقل ختم ہو جاتا ہے، ہمارے ہاتھ میں وہ طاقت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ توجہ میری طرف ہو جائے، توجہ، یعنی ولایت کا یہ کانسیپٹ کہ پوری کائنات کا نظام ہمیشہ چلاتا اللہ ہے، ہمیشہ چلاتا اللہ ہے، مگر اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے جب یہ چاہیں تو فرامین ہے نا۔ امام نے کہا ہم کائنات کا نظام چلاتے ہیں، ادھر سے کوئی اہل بیت حدیث پڑھنے لگتا ہے، ادھر سے مولوی کے اندر میں چلن لگتی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کائنات کا نظام میں چلاتا ہوں، ادھر مولا کہتا ہے میں چلاتا ہوں، پھر یہ قرآن کے مخالف ہو گئی۔ ارے قرآن تو نے کیسے سمجھا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت چاہیے نا، تو کبھی بھی اہل بیت کا فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہوگا۔ امام نے کہا جو ہوگا وہ ہمارا نہیں ہوگا، ایسے نہیں کہ پوری احادیث کو انہوں نے قرآن کے خلاف کھڑا کر دیا، نہیں۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ چلتے ہیں، اللہ نے سورہ زمر میں یہ تو سمجھ میں آ گیا، اور میں نے معجزہ پڑھ کر دکھایا کہ ان کی اطاعت سورج پر کس طرح واجب ہے، ان کی اطاعت سورج پر کس طرح واجب ہے۔ یہ میں نے آپ کو امام کا معجزہ سنایا، قرآن کی آیات سنائی۔ آگے چلتے ہیں سورہ زمر، سورہ نمبر 39۔ سورہ زمر میں اللہ نے ارشاد کیا اپنے نبی کو، حکم دیا اپنے نبی کو کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رسول، کسی بعد میں کلمے پڑھنے والے سے خطاب نہیں ہے اللہ کا، کسی بعد میں آ کر، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، غنیمت کے مال کے شوق میں کلمے پڑھنے والے سے خطاب نہیں ہے،
یہ خطاب کس سے کر رہا ہے؟ اس سے جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شرک کو ختم کرے گا، کفر کو ختم کرے گا، منافقت کو ختم کرے گا، ہدایت کو واضح کرے گا۔ یہ اس سے پھر اللہ کہہ رہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رسول اگر تو نے بھی شرک کیا تو، اب یہاں سے دماغ کے جو فیوز ہیں وہ اڑ جاتے ہیں عام سادہ بندوں کے، کہ جو شرک کو ختم کرنے آیا تھا اس کو اللہ نے کہہ دیا ہے اگر تو نے شرک کیا تو، اگر تو نے شرک کیا تو لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اے میرے رسول، اے میرے مدثر، اے میرے مزمل، اے میرے طٰہٰ، اے وہ جن کے بالوں کی قسمیں میں خدا لیتا ہوں، اے وہ جن کے قدموں کی قسمیں میں خدا لیتا ہوں، اے میرا محبوب، اے میرا رسول اگر تو نے بھی شرک کیا آگے اس وقت تک نہیں چلوں گا جب تک ہر بندہ میرے اس بات پر توجہ نہ دے گا۔ خطاب کس سے ہے؟ وہ جس کا فریضہ یہ تھا کہ شرک کو ختم کرے، شرک کو ختم کرے، اسی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو۔ اب جو آیا شرک کو ختم کرنے ہیں کیا اس میں بھی اندیشہ ہے؟ نہیں، جو یہ ایمان رکھے وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ ہاں تمہیں مجبور ہو کر اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا ورنہ رسول کا ایمان تم سے ثابت نہیں ہوگا۔ صرف جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی، کیونکہ انہیں پتا ہے کتنی بھی مشکل ہو ہمارے مشکل کشا موجود ہیں۔ یہ آیت اگر ان کے مجمع میں پڑھی جاتی نہ آدھی مخلوق پریشان ہو جاتی، پتہ نہیں ممبر ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مولوی نے آیت ایسی پڑھ دی ہے جس میں ڈائریکٹ رسول سے خطاب ہے کہ وہ شرک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ ہمیں پتہ ہے ہماری مشکل کشا نے پہلے آسان کر دی ہے۔ امام سے پوچھا گیا یا اے میرے مولا یہ کون سا شرک ہے؟ اور زبانی نہیں بتاؤں گا، جو لکھا ہوا ہے وہ بتاؤں گا، جو لکھا ہوا ہے۔ درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ تفسیر فرات کوفی امام محمد تقی علیہ السلام کا ہم اثر ہے، یعنی اس دور میں یہ محدث تھا، یہ اپنی رائے نہیں دیتے تھے، یہ اپنی رائے نہیں دیتے تھے، یہ صرف وہ لکھتے تھے جو معصوم کا کلام ہوتا تھا، یہ صرف وہ لکھتے تھے۔ اور تمام علماء متفق ہیں کہ یہ تفسیر اتنی اتھینٹک ہے کہ شیخ صدوق، علامہ مجلسی، حر عاملی سب نے تفسیر کے معاملے میں اس پہ انحصار کیا ہے، یہاں سے روایات لی ہیں۔ یہ اتنی مستند اور اتھینٹک تفسیر ہے فرات کوفی۔ تو اس میں اس آیت کا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اے رسول اگر تو نے بھی شرک کیا تو تمہارے عمل ضرور مٹ جائیں گے اور تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ رسول اب امام نے کیا کہا؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اگر علی کی ولایت میں یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو ایمان کا مزہ پھر آئے گا کہ اہل ایمان کون ہیں اور اہل بدعت کون ہیں۔
کون ہے اہل ایمان جن کا مرتبہ اللہ نے جنت بتائی ہے؟ ہر کوئی ایمان پر ثابت قدم نہیں سکتا، وہ ہو سکتا ہے جو ولایت علی میں کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ توجہ، اگر علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا تو تمہارے اعمال مٹا دوں گا۔ یعنی اگر علی کی اطاعت میں کوئی دوسرا شریک کیا کہ ان کی اطاعت بھی علی جیسی ہے، ان کی اطاعت بھی علی جیسی ہے، ان کی ولایت بھی علی جیسی ہے، ان کی حجت بھی علی جیسی ہے، یہ بھی اس کی منزلت رکھتے ہیں، تو اللہ نے کہا جب میں اپنے نبی سے اتنی تندی میں کلام کرتا ہوں تو تیری کیا حیثیت ہے؟ ابو ذر نے درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ پھر قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین۔ اے رسول، سورہ شورا کی آیت ہے، سورہ شورا، اس میں اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، میں نے جو وحی کی عیسیٰ پہ، موسیٰ پہ، نوح پہ، وہی میں نے تم پر بھی کی، وہی میں نے تم پر بھی کی، وہی میں نے تم پر بھی کی۔ علی کی ولایت میں نے نوح پر بھی واجب کی، موسیٰ پر بھی واجب کی، عیسیٰ پر بھی واجب کی، اور وہی تم پر بھی کی۔ ان اقیم الدین، دین کو قائم رکھ، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کوئی فرقہ پیدا نہ کر، اس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کر، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف پیدا کر، کبر علی المشرکین، یہ دین کو قائم کرنا مشرکوں پر گراں گزرتا ہے، یہ دین کو قائم کرنا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کون سا دین ہے جو رسول نے قائم رکھا ہے؟ معصوم نے کہا یہ ولایت علی ہے جو مشرکوں پر بہت بھاری نظر آتی ہے۔ کتاب میں بھی ہے، بسائر و درجات میں بھی ہے، امام حسن عسکری کا صحابی ہے فروغ الصفار، اس میں بھی یہ ہے، تمام تفاسیر ہیں، الکافی میں بھی موجود ہے، الکافی میں بھی موجود ہے کہ مشرکوں پہ اب تو سمجھ میں آ گئی نا یہ کیوں مشرک ہیں، اب تو سمجھ میں آ گئی یہ کیوں مشرک ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کبھی مشرکوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کبھی مشرکوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو علی سے ہم سری کرے، قرآن نے ان کو مشرک کہا ہے، وہ خلیفۃ الرسول اللہ کیسے بن گیا؟ لوگ وہ قداور بھی تھے، قداور بھی زیادہ تھے، رشتہ داریاں بھی جوڑ رہے تھے، دل میں یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہمیں بھی رسول اپنا جانشین بنائے گا۔ اللہ نے وارنٹ پہلے نکال دیے، اے رسول میرا خطاب تم سے ہے، مراد دوسرے ہیں۔
میرا خطاب تم سے ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم رشتہ دار ہیں. بھائی یہاں رشتہ داری نہیں چلتی، یہ منصب الہی ہے. خلافت اور امامت منصب الہی ہے. یہاں رسول کو بھی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے کسی کو منصب پر بٹھائے. ارے جو رسول کو اختیار نہیں وہ سقیفہ اول و دوم کو کس نے اختیار دیا؟ میں نے جلدی میں یہ جملہ کہہ دیا سقیفہ اول اور دوم. اب تک تو لوگ یہ کہیں گے ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں سقیفہ ایک ہے، سقیفہ ایک ہے. ایسے نہیں کہا. تمہارا عالم ہے کراچی کا علامہ طالب جوہری، اس نے لکھا ہے امام مہدی کے غیبت پہ اس نے کتاب لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد نبی نے کہا افسوس ہے اس میری امت پر جو میرے بعد دو سقیفے قائم کرے گی. میرے بعد دو سقیفے قائم کرے گی. ایک سقیفہ میرے فوراً بعد ہوگا اور ایک سقیفہ میرے 12ویں کی غیبت کبریٰ میں ہوگا. اب شیعہ تو اسے کہتے ہیں نہ پہلے سقیفے کے بنائے ہوئے کی ولایت کو مانے، نہ 12ویں کے بعد والے بنائے ہوئے کی ولایت کو مانے. کیونکہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو غدیر کا منشور مانے، جو منشور نبی نے غدیر میں دیا تھا. آگے چلتے ہیں تو ابو ذر نے کیا کہا؟ ابو ذر سے رسول، درود پڑھے آل محمد کی ذات. اور ابو ذر کا تو پتہ ہے رسول نے کہا تھا اے ابو ذر اللہ نے وہ بندہ پیدا نہیں کیا، اللہ نے آسمان کا سایہ کسی ایسے بندے پر نہیں کیا جو تم سے زیادہ سچا ہو. اب سند رسول کی، ابو ذر کے صدیق ہونے کے لیے سند رسول کی. اب سند تمہاری نہیں چاہیے ہمیں. اب تمہارا یہ رجال اپنے پاس رکھو بھائی. ہمیں جب رسول نے کہا کہ ابو ذر سچا ہے، ابو ذر سچا ہے، اے ابو ذر خدا اپنے خدائے وحدانیت اور یقانیت میں خود مختار ہے. اپنے مخلص بندوں کو اپنی ذات کا تعارف کراتا ہے. ہر بندے کو اللہ تعارف نہیں کراتا، اپنے مخلص بندوں کو اپنا تعارف کراتا ہے تاکہ ان کے لیے اپنی جنت جائز قرار دے. ارے جنت اس لیے علی والوں کی ہے کہ علی والے جانتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہے کیا. وہ کس وسیلے سے جانتے ہیں؟ ان کے لیے وسیلہ ہے علی. علی جانتا ہے کہ اللہ کون سی فضیلت کا مالک ہے. تو آگے ابو ذر نے کہا، اب جو میرا موضوع ہے وہ جملہ آئے گا. آگے ابو ذر نے کہا رسول نے کہا جس کو ہدایت دیتا ہے، ہر کسی کو ہدایت اللہ نہیں دیتا، جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو علی کی ولایت کی معرفت دیتا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا نا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ بھی احادیث میں سے ہوگا. جب ہم جو پڑھتے ہیں ہے ہی احادیث میں. تو ابو ذر نے بتایا نا رسول نے کہا کہ اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جسے ولایت علی کی معرفت دیتا ہے. ولایت علی کی معرفت، ولایت علی کی معرفت. جیسے زواری زیارت ایسے قبول نہیں بغیر معرفت کے، ایسے علی ولی اللہ پڑھنا قبول نہیں جب تک علی ولی اللہ کی معرفت نہ ہو.
دیکھیں ایک محفل ہوتی ہے، کچھ کے دل مطمئن ہوتے ہیں، جو مجلس ہوتی ہے، جو بندے بیٹھتے ہیں، کچھ کے دل مضطرب ہوتے ہیں۔ دل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پرسکون، چہرے بھی اس طرح ہوتے ہیں، کن کو یقین ہوتا ہے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں معصوم کے کلام پر پھر پشیمانی نہیں ہوگی، توجہ، پھر پشیمانی نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ کے دل مضطرب ہوتے ہیں، کن کے دل سکون ہوتے ہیں۔ اب امام سے پوچھتے ہیں کن کے دل بے سکون ہیں اور کن کے دل سکون پر ہیں؟ امام رسول نے کہا جس کے دل کو سکون نہیں دینا چاہتا اللہ جس کے دل کو سکون نہیں دینا چاہتا اس کو علی کی معرفت نہیں دیتا، اس کو علی کی معرفت نہیں دیتا، اس کو علی کی معرفت نہیں دیتا۔ صرف علی جاننا کافی نہیں، علی کی معرفت رکھنا، صرف یہ جاننا کہ علی مولا ہے نہیں، اس مولا کی معرفت بھی ہونی چاہیے، اس مولا کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ اور جن کو اللہ نے معرفت دی ہے تو امام نے، اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے، اب تباہی سے ہم حکمت تھوڑی پوچھیں گے، اب تباہی سے ہم حکمت تھوڑی پوچھیں گے، ہم تو اسے پوچھیں گے نا جس کو اللہ نے حکیم بنا کر بھیجا ہے، جس کو اللہ نے حکیم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے جس کو حکمت دے دی اس کو خیر کثیر ملا۔ الکافی سے پڑھ رہا ہوں، الکافی سے امام نے، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ میں نے جس کو حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر مل گیا۔ اب امام سے پوچھا گیا مولا یہ خیر کثیر کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ کس کو حکمت ہے؟ امام نے کہا خیر کثیر سے مراد، اس حکمت سے مراد امام کی معرفت ہے، اس امام کی معرفت ہے، اس امام کی معرفت ہے۔ پتہ چلا اللہ جسے امام کی معرفت دیتا ہے خیر کثیر اسی کو ملتا ہے۔ سے نبی نے کیا کہا؟ یا ابا ذر ھذا رایۃ الہدی۔ ابو ذر کو رسول نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا یا ابا ذر ھذا رایۃ الہدی وکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی۔ یہ ابا ذر ہدایت کا جھنڈا ہے، یہ ہدایت کا علم ہے، ادھر ادھر نہیں بھٹک جانا، ادھر ادھر گمراہ نہیں ہونا، جہاں علی کا علم دیکھو وہاں آ جانا۔ علی کیا ہے؟ یہ متقیوں کا کلمہ ہے۔ اب ہر کوئی متقی نہیں بن سکتا جب تک اس کی تقوی میں علی ولی اللہ کا کلمہ نہ ہو۔ علی کیا ہے؟ کلمۃ التقوی، تقوی کا کلمہ علی ہے، والعروۃ الوثقی، اور مضبوط رسی جس کو تھامنے کے لیے رسول نے کہا وہ علی ہے۔ علی کا دامن تھامو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جو میری ولایت مانگتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں، ان کا امام علی ہے۔ باقیوں کا کوئی دوسرا ہو وہ ان کی مرضی۔ جو مجھے چاہتے ہیں، جو میری معرفت چاہتے
چاہتے ہیں ان کے لیے امام علی ہے۔ وہ نور من عطا، اور نور ہے، نور ہے ان کے لیے جو میری اطاعت کرتے ہیں۔ وَهُوَ كَلْمَةُ الَّتِي أَلْزَمْتُ الْمُتَّقِينَ، اور علی ولی اللہ وہ کلمہ ہے جو میں نے متقیوں کے لیے لازم قرار دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، ہم تیری رائے پہ نہیں چلیں گے۔ جب رسول نے کہہ دیا کہ علی ولی اللہ متقیوں کے لیے لازم ہے، اب جو اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہوگا وہ علی ولی اللہ کو لازم سمجھے گا۔ جہاں جہاں محمد رسول اللہ ہے وہاں علی ولی اللہ لازم ہے۔ فمن احبہ، جو اس کو پسند کرے گا، فمن احبہ، جو اس کو پسند کرے گا، کان مومنن، وہ مومن ہے۔ بھائی بیٹھ جا، یہاں مجلس کا ماحول ہے، ایسے خراب نہیں کرے مجلس کو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ دیکھیں ذکر علی ہے، کیا اس سے آپ سیراب نہیں ہو رہے؟ یہ معصوم کا کلام ہے، اس کے بعد بھی آپ کی کوئی تشنگی رہتی ہے؟ جب نہیں رہتی تو پھر بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں۔ امام نے، نبی نے کیا کہا؟ جو اس کو پسند کرے گا، فمن احبہ کان مومنن، ہر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ تو کر سکتا ہے، ثابت نہیں کر سکتا۔ جو علی ولی اللہ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے۔ ومن کان انکرہ، اور ومن درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ وَأَنْ أَبْغَضَ کان کافرن، جو علی ولی اللہ سے بغض رکھے گا، جو علی ولی اللہ سے بغض رکھے گا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ وَمَنْ تَرَكَ وِلَایَتَهُ، جو علی کی ولایت کو ترک کرے گا۔ اب امام نے، یہ رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ کہاں کہاں ترک کرے گا، کہاں کہاں ترک کرے گا۔ رسول نے کہا جو علی کی ولایت کو ترک کرے گا، ترک کرے گا۔ وَمَنْ تَرَكَ وِلَایَتُهُ کَانَ ضَالًا مُضِلًا، اور جو ولایت علی کو ترک کرے گا وہی گمراہ ہے، وہی گمراہ ہے۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو علی ولی اللہ کو پسند کرے گا۔ گمراہ وہ ہے جو اس کو ترک کرے گا۔ تو رسول نے صاف بتا دیا نا کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ولایت علی ہے، اور اللہ کے راستے سے گمراہی کیا ہے؟ جو ولایت علی سے انکار کرے۔ تو اب اس ترجمہ جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی ہے اس کا یہ ہوگا، اللہ ایک فرقے کو ولایت علی نصیب کرتا ہے اور دوسرے پر ولایت علی کا بغض ثابت ہو جاتا ہے، اور جو ولایت علی سے بغض رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر شیطان کی ولایت مانتے ہیں۔ جس نے علی کی ولایت کو ترک کیا وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا بنا۔
خود بھی گمراہ، ضالن مضلن، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، دوسروں کو بھی کرے گا، خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اے ابو ذر، خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جس نے آپ کی ولایت کا انکار کیا وہ مشرک ہوا۔ جس نے آپ کی، نبی کہہ رہا ہے، جس نے، اے ابو ذر، جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا وہ مشرک ہوا۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ اے ابو ذر، علی کا حق اور ولایت کا منکر قیامت کو روز بہرا اور اندھا ہوگا۔ آج پھر ایک اور چیز بڑھ گئی ہے اس میں، آج وہ میں بتاتا ہوں۔ اے ابو ذر، جو علی کے حق اور ولایت کا منکر قیامت کے روز بہرا، اندھا اور گونگا معشور ہوگا۔ بہرا، اندھا، گونگا معشور ہوگا۔ تو قرآن میں یہ نہیں کہا سمن بکمن انیم فہم لا یرجون، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، حق کی بات نہیں کہتے، حق کی بات نہیں سنتے، حق کی بات نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ولایت علی سے انکار کیا ہے۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ قیامت کے روز کی تاریکی میں ادھر ادھر گرتا پڑا ہوگا اور کہتا ہوگا، کل میں نے یہ آیات پڑھی تھی، پھر اسی موضوع پہ یہ حدیث ہے۔ کل میں نے یہ کہا قیامت کے دن وہ گرتا ہوگا ادھر ادھر، تو رسول نے کیا کہا؟ قیامت کے روز کی تاریکی میں جہاں علی نہیں ہوتا نا، وہاں تاریکی تاریکی ہوتی ہے، اور ان کے دل اتنے تاریک ہو گئے ہیں کہ واضح ہدایت کو بھی نہیں سمجھتے۔ توجہ، رسول نے کیا کہا؟ قیامت کے روز کی تاریکی میں ادھر ادھر گرتا پڑتا ہوگا اور کہتا ہوگا، اے ہائے افسوس، میں نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی۔ وَتَقُولُ یا حسرتا، اور کہے گا ہائے حسرت، ہائے حسرت، ہائے حسرت، میں نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی۔ امام سے پوچھا گیا، مولا یہ جنب اللہ کیا ہے؟ امام نے کہا یہ میرے دادا علی ہے، یہ میرے دادا علی ہے، ابھی وقت ہے، پھر پشیمان ہوگا، ابھی ٹائم ہے، آجا علی کی ولایت پڑھ لے، علی کی ولایت پڑھ لے، آجا علی کی ولایت پڑھ لے۔ خاموش ہو کر نہیں سنو بھائی، میں تمہارے مولا کا ذکر پڑھ رہا ہوں، میں تمہارے مولا کا ذکر۔ کہ آئے افسوس، میں نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی، میں نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی۔ اس کے گلے میں آگ کا توق ڈالا دیا جائے گا۔ جس نے علی کے بارے میں کوتاہی کی قیامت کے دن، اس کے گلے میں آگ کا توق، آگ کا ہار پہنایا جائے گا، اس آگ کا توق ڈالا جائے گا، جس کے 300 شعبے ہوں گے، یعنی کونے 300، اس ہار میں کونے ہوں گے، ہر ایک
پر شیطان موجود ہوگا، ہر ایک کونے پر ولایت علی کا منکر شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا، ولایت علی کے منکر کا شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا، ایک کونے پر ہر ایک۔ اب یہاں تو ایک شیطان بتاتے ہیں، یہاں کہتے ہیں ایک شیطان ہے میشر میں اس کے گلے میں پڑے ہوئے توق میں، کہ ہر ایک کونے پر ایک شیطان ہوگا، تو گلے میں کتنے شیطان پڑیں گے؟ 300 شیطان ولایت علی کے دشمن کے گلے میں ہوں گے، 300 شیطان ولایت علی کے دشمن کے گلے میں ہوں گے، موجود ہوگا، اس کے سیاہ چہرے پر تھوکے گا، ارے ارے ولایت علی کے انکار سے بچ، قیامت میں شیطان بھی تیرے منہ پر تھوکے گا۔ کمینہ یہ نہیں سمجھتا تھا جب اللہ کا ذکر تیرے پاس آیا تھا پھر بھی تو میرے کہنے پہ میرے پیچھے چلا۔ بس عزادارو، کتنا بھی فضائل پڑھا جائے پھر بھی مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ عزادارو، یہ عزا کے دن ہیں، حسین نے اس پیغام کے لیے اپنا پورا گھر لٹا دیا۔ عزادارو، جب میں نے مدینے سے وداع پڑھا تھا نا، اس میں ایک جملہ تھا، جب بی بی سکینہ نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا تو وہ پھر کسی کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب مولا حسین آئے، مولا حسین نے کہا کہ سغرا، بے شک اگر اصغر نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، مگر ایک بات میں اصغر سے کروں گا۔ حسین نے اصغر سے کہا، اصغر تیری مرضی، تو چل یا نہ چل، مگر تیرے حصے کا اگر تو نہ چلا تو تیرے حصے کا تیر تیرا بوڑھا باپ برداشت کرے گا۔ عزادارو، یہ اصغر وہ شہید ہے جس کی پوری زندگی سفر میں گزری ہے۔ عزادارو، 3 دن کا سوکھا، 3 دن کا پیاسا اصغر، 3 دن کا پیاسا اصغر اپنے گہوارے میں سویا ہوا ہے جب حسین مولا کے سب انصار شہید ہو گئے۔ عباس مولا کی بھی شہادت ہو گئی، اکبر کی بھی شہادت ہو گئی، قاسم کے بھی شہادت ہو گئی۔ حسین تنہا جب کربلا کے میدان میں رہ گیا تو حسین نے کہا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے۔ جیسے حسین نے یہ الفاظ کہے نا، ادھر سے اصغر نے اپنا جھولا چھوڑا، جھولے سے گرا کر یہ کہا اصغر نے، بابا مجھے مدینے سے اس لیے لائے تھے کہ میں بھی موجود ہوں اور تو غربت کی صدائیں دے۔ عزادارو، یہ اصغر کے لفظوں کی جنبش بی بی زینب نے سنی اور مولا حسین سے کہا، بھیا ذرا ادھر آ، خیمے میں منظر تو دیکھ۔ حسین مولا جب خیمے میں آیا نا، بی بی زینب نے کہا، بھیا حسین، جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی نا، اصغر نے اپنا جھولا چھوڑ دیا اور زمین پہ آ پر یہ کہتا ہے، میرے بابا میں مدینے سے اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں بھی موجود ہوں اور غربت
قیامت کی صدائیں میدان میں دو۔ عزادارو مولا حسین نے کہا اصغر اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے میدان میں لے جاتا ہوں، میں تجھے پانی پلا کر لاتا ہوں۔ عزادارو میں مصائب کو مختصر کر رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا حسین اصغر کو لے کر آ رہے تھے کہ فوج اشقیا نے کہا اب حسین قرآن لے کر آ رہا ہے۔ عزادارو مولا حسین نے کہا قرآن تو نہیں، یہ قرآن کا ایک پارہ ضرور ہے، قرآن تو نہیں، قرآن کا ورق ضرور ہے۔ عزادار حسین مولا نے کہ اے فوج اشقیا اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہوں تو میں حسین ہوں۔ یہ ایک میرا کم سن بچہ ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، اگر ایک گھونٹ سے پانی کا دیں گے تو تمہارے دریاؤں میں کمی نہیں آگی۔ عزادارو یہ مولا نے جب جملے کہا نا تو عمر صاحب فوج اشقیا نے کہا حسین پیاس تمہیں لگی ہے، بہانہ اس بچے کا کر رہے ہو۔ یہ جملہ مولا حسین نے سننا تھا جو اصغر سے کہا اصغر اب تو جانے تیری قسمت، اب اس فوج سے ظالم کے ایک فوج سے پانی خود مانگ۔ عزادارو کربلا کی گرم زمین پر حسین نے اپنے پھول کو، حسین نے اصغر کو سلایا۔ جب گرم زمین پہ اصغر تڑپا نا تو حسین مولا نے ہاتھ لے کر ہاتھ میں لیا اور اصغر کا منہ فوج اشقیا کی طرف کیا اور اصغر نے سوکھی زبان جب ہونٹوں پہ لگائی تو اس وقت عمر سعد نے کہا حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، حسین کے کلام کو قطع کر ورنہ میری فوج میں بغاوت پڑتی ہے۔ الاجرکم من اللہ۔ حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، اگر تو حسین کا کلام قتل نہیں کرتا تو میری فوج میں بغاوت پڑتی ہے۔ عزادارو حرملہ نے وہ تیر کمان میں ڈالا جو 3 نوکوں والا تیر تھا۔ عرب میں وہ تیر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ عزادارو جیسے ہی اصغر نے اپنا کلام بند کیا تو حرملہ نے ایک مرتبہ تیر کمان میں ڈالا، پھر تیر گر پڑا، پھر دوسری مرتبہ ڈالا، پھر گر پڑا تو عمر سعد نے کہا حرملہ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ پھر تیسری مرتبہ حرملہ نے تیر لگایا، تیر لگا کر اصغر کی طرف سیدھا کیا، سیدھا کر کے جیسے ہی تیر چھوڑا تو زیارت ناہیہ میں جملہ ہے میں سلام ہے میرا اس شہید پر او جس کی شہادت ایک کان سے دوسرے کان تک ہو گئی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے اگر اصغر حسین کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو جہاں اصغر جاتا، جہاں تیر جاتا وہاں اصغر جاتا۔ عزادارو حسین نے اصغر سے تیر کراس کر کے حسین مولا کے بازو میں لگا اور کہا بابا مجھے معاف کرنا، اصغر کی بے بسی ہے کہ اصغر کا جتنا گلا تھا وہ کٹ گیا ہے۔ لعنت اللہ علیہ۔